اسپیکر کی طرف سے بھجوائے گئے جو ریفرنسز ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، مینٹینیبلٹی کی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ قابل سماعت نہیں ٹھہرائے گئے۔ عمران خان بھاگنا چھوڑے، آ کے آپ جواب دو۔ کوئی جواز نہیں رہ گیا، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ گئی کہ وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بنے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ اسپیکر کے استعفے کا مطالبہ نامناسب نہیں؟ تو ایسی ٹیکنیکل بنیاد ہے جو واضح ہونی چاہیے تھی، پھر ان کا مطالبہ درست ہے۔ السلام علیکم، دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، جہاں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے پاناما معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسا رکھے ہیں، وہیں گزشتہ روز اس سیاسی لڑائی نے ایک نیا موڑ لیا۔ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کی نااہلی کے لیے دائر ریفرنسز پر گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا اور اسے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے ریفرنسز خارج کر دیے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ریفرنسز تکنیکی بنیادوں پر خارج کیے گئے ہیں، اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی۔ اگر یہ کیس تکنیکی بنیادوں پر ہی خارج ہوا ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، جنہوں نے 2 ستمبر کو یہ ریفرنسز الیکشن کمیشن کو ارسال کیے تھے، ان کی اہلیت پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی تعصب کا الزام عائد کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے اور ان کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ اعتماد دیا ہے، جس کا اندازہ آپ سے کچھ دیر قبل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 2018 یعنی اگلی پی ایس ایل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہوگی۔ تحریک انصاف کی حکومت بنانے سے متعلق عمران خان صاحب بہت زیادہ پر امید ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے عمران خان صاحب جو کہ طویل عرصے سے اداروں کے ٹیسٹ کی بات کرتے رہے، الیکشن کمیشن نے کیا یہ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے؟ اور آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان جاری سیاسی چپکلش کیا رخ اختیار کرے گی؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ترجمان ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں علی محمد خان صاحب، رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، جبکہ ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں انصار عباسی صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں دی نیوز کے اور تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام معزز مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ علی محمد خان صاحب، جس الیکشن کمیشن پر آپ بہت زیادہ اعتراضات اٹھاتے رہے اور کل اسی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر آپ نے خوشیاں منائیں، آپ نے مٹھائیاں بانٹی، آپ نے جشن منایا، لیکن بار بار آپ اس الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے۔ خان صاحب نے اگلی احتجاجی مہم کا ہدف بھی الیکشن کمیشن کو ہی بنانے کا دے رکھا تھا، لیکن اب جو فیصلہ ہے تو کیا خان صاحب کی نظر میں الیکشن کمیشن نے وہ ٹیسٹ پاس کر لی جس ٹیسٹ کی خان صاحب بار بار بات کرتے رہے کہ اداروں کا ٹیسٹ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل فیصلہ ایک ایسا آیا ہے جو پاکستان میں ویسے روایت تو نہیں ہے کہ طاقتوروں کے خلاف فیصلے آئے، لیکن شاید یہ بارش کی پہلی بوند ثابت ہو، اللہ کرے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے سردار رضا خان صاحب، ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی چیئرمین عمران خان صاحب کی کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ ہاں، الیکشن کمیشن پہ جو ہمارے 2 بیسک بڑے کنسرنز جو تھے اور آج بھی ہیں، ایک 2013 کے الیکشن کا اور دوسرا جب کمیشن بنا اور اس کے بعد جب 40 جگہوں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل کمیشن نے جب 40 جگہوں پہ نشاندہی کی، جہاں ایک بات انہوں نے کی تھی کہ لارجلی فیئر تھا، ان کے الفاظ تک تھے کوٹ اینڈ کوٹ، لیکن 40 جگہوں پہ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں 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 اور یہاں ان جگہوں پہ الیکشن کمیشن فیل ہوئی ہے۔ ہماری حکومت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی، انہوں نے اس ایشو کو تو اٹھا لیا کہ لارجلی فیئر تھا، لیکن وہ 40 جگہیں جو انہوں نے بتائی اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اس پہ آج بھی عمران خان ہماری جماعت کا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ کچھ نہ کر سکی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی ہے اور چیئرمین عمران خان اور تحریک انصاف اور جناب جہانگیر خان ترین صاحب ونڈیکیٹ ہوئے ہیں، اور وہ بات ہماری سچ ثابت ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے پشتو میں ایک ضرب المثل ہے، چتن پر پریوزی تو یتیم پر سر پریوزی، کہ جب وہ آندھی گرتی ہے نا آسمان سے آسمانی بجلی، وہ بیچارے یتیم کے ہی سر پہ گرتی ہے۔ یتیم سے مطلب جو مظلوم ہو۔ ہم نے ڈیمانڈ کی انصاف یعنی جو آپ اداروں کے ٹیسٹ کی بات ہے، علی محمد خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ پاکستان کے اداروں کا ٹیسٹ چل رہا ہے، ان کا امتحان ہے، تو کیا یہ امتحان الیکشن کمیشن نے پاس کر لیا ہے؟ میں اپنی بات پوری کر لوں۔ ہم مظلوم تھے ایک لحاظ سے، مظلوم کہیں یا آپ سائل کہہ لیں، ہم سائل تھے۔ ہم نے ڈیمانڈ کی کہ میاں صاحب کے خلاف پاناما میں الزامات آئے ہیں، آپ اس پہ انصاف کریں۔ کیا انصاف تھا جناب سپیکر صاحب کا کہ انہوں نے سائل کی سر پہ تلوار چلا دی؟ اگر وہ انصاف کرتے
اور کچھ بھی نہ کرتے, صرف یہ کرتے کہ اگر عمران خان کا انہوں نے لازماً بھیجنا ہی تھا اور جہانگیر صاحب کا, کیونکہ پیچھے سے شاید آرڈر تھے, تو میاں صاحب کا بھی بھیج دیتے, جس کے خاندان کا پاناما میں نام تھا اس کا بھیجا ہی نہیں, اور جو سائل تھا جو انصاف کی التجا لے کے آیا تھا اس کا بھیج دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے اور یہ ابتدا ہے. جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے, مجھے آج سراج الحق صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے جو نے آخری دن جو کمیشن بنا تھا پاناما پہ, جو سپریم کورٹ بیٹھی تھی, 5 آنریبل ججز جو بیٹھے تھے, کمیشن تو ابھی نہیں بنا, اللہ نہ کرے یہی فیصلہ دے. اس میں سراج صاحب کے الفاظ بڑے قیمتی تھے. انہوں نے کہا تھا آنریبل جج صاحبان کو, جو انتہائی معزز, اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اس کورٹ پروسیڈنگ میں پیچھے بیٹھ کے میں دیکھتا تھا کاروائی, صادق صاحب بھی تشریف لاتے تھے. سراج الحق صاحب نے کہا تھا کہ آنریبل جج صاحبان, ہم آپ کی عدالت میں ہیں اور آپ اللہ کی عدالت میں ہیں. میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا سمر صاحب کہ کیا پاکستان عام آدمی کا پاکستان ہے یا خاص آدمی کا پاکستان, اور کیا یہاں پر صرف کمزور کے خلاف فیصلے آئیں گے یا طاقتور کے خلاف فیصلے آ سکتے ہیں. ہم پر امید ہیں, مکمل 200% یقین اپنی سپریم کورٹ پہ. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے نزدیک پاس کر لیا الیکشن کمیشن نے. مصدق ملک صاحب, آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ تکنیکی بنیادوں پر یہ ریفرنس خارج ہوا ہے اور آپ اس کے خلاف اپیل کریں گے. کل جس طرح کی پھر اسپیچز آپ کے لیڈران کی جانب سے ہم نے سنی, اس میں وہ ایک شدید غم و غصے کا غماس تھی. کیا حیرانی ہوئی آپ کی جماعت کو اس فیصلے پہ؟ نہیں, میرے خیال میں ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی اور تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, اور ڈس اپوائنٹمنٹ کورٹ سے زیادہ عمران خان صاحب سے ہوئی. بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے ایک اخلاقی بنیاد جو ہے اس کو بنایا ہے اپنے آرگیومنٹ کو, اور تقاضا کیا پرائم منسٹر سے, جو کہ لے سکتے تھے مینٹینیبلٹی کو سپریم کورٹ کی چیلنج کر سکتے تھے, اور اس کے بعد دیگر جو ان کا استحقاق تھا کہ وہ استثناء لیں, دونوں چیزیں کر سکتے تھے. مگر انہوں نے عوام کے سامنے, عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اگر میں نے کچھ کیا نہیں ہوا تو پھر عدالت کے سامنے پیش ہونے میں کیا حرج ہے. اور یہ بات جو تھی بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر چوری نہیں ہے تو تلاشی دینے میں کیا حرج تھی. تو یہی بات آج ہم دوبارہ سے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر چوری نہیں تھی تو پھر آپ کو تلاشی دینے میں کیا حرج تھا. یہ جو آپ نے بنیاد بنائی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ الیکشن سے پہلے ہو چکی ہیں, اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک کیس تھا جو ان کے پاس اوپر امریکہ میں ہوا تھا اور اس کا فیصلہ آیا, جس کو لے کر شیر افغان صاحب عدالت میں گئے, تو تب بھی انہوں نے یہی جواز لیا کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے اور یہ الیکشن سے پہلے ہو چکی ہے, اور اگر آپ کو یہ بات کرنی تھی تو آپ کو الیکشن کے دورانیے میں جب کاغذات فائل کیے گئے تھے تب کرنی چاہیے تھی, اب کیوں کرتے ہیں. تو اخلاقی طور پہ کیا تھا موقف سپریم کورٹ میں پاناما کیس, مگر ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے تو استثناء نہیں لیا, اور یہ بات بار بار آپ نے کی, اور بار بار ہمارے عدالت میں جا کے ہر دفعہ جب شام کے پروگرام میں یہ بات ہوئی تو اگلے دن ہمارے وکیل نے گفتگو شروع کی کہ ہم آپ سے استثناء نہیں لے رہے ہیں. تو جب ہم نے استثناء نہیں لیا اور آپ ایک اخلاقی بنیاد کے اوپر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی چوری نہیں کی, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام جو نیازی کمپنی تھی, آف شور کمپنی تھی, اس کے تمام پیسے جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ اپارٹمنٹ بیچ کے اپنے نام سے پیسے منگوائے تھے حالانکہ کاغذات کسی اور کے نام کے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم کے نام کے کاغذات ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, یعنی انہوں نے اپنی بیگم کے نام پہ یہ لیا, مگر جو انہوں نے الیکشن لڑا پرویز مشرف صاحب کے دور میں اس میں اپنی بیگم کے قوائف کے اندر یہ نہیں لکھا کہ ان کے پاس یہ پراپرٹی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب قانونی ہے اور میں نے ڈکلیئر کیا ہے. تو عدالت میں جا کے پھر آپ نے یہ کیوں پوزیشن لی کہ یہ عدالت اس بات کی سماعت نہیں کر سکتی؟ تو اس میں اخلاقی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے ابھی آپ ان کا ذکر کر رہے تھے اسپیکر صاحب کا بھی, اگر عدالت کے اندر یہ کیس چلتا اور ثابت ہوتا کہ کیس غلط ہے تو پھر تو میں مانتا کہ اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے غلط بھیجا کیس, لیکن جب آپ نے ایک قانونی نقطہ اٹھایا کہ آپ اس کا ٹرائل ہی نہیں کر سکتے, یعنی یہ تو وہ ہے جس کو میں کہتا ہوں سیاسی دہشت گردی, یعنی ایک سڑک کے اوپر ایک جتھا پھر رہا ہے جو کہتا ہے ہم ہر ایک کی تلاشی لیں گے لیکن ہماری تلاشی کوئی نہیں لے سکتا. انصار بھائی صاحب, 6 ماہ یہ کیس چلا ہے الیکشن کمیشن میں, تو کیا الیکشن کمیشن کو 6 ماہ کے بعد اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ کیس تو قابل سماعت ہے ہی نہیں ہے یہ ریفرنس, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا دباؤ یہاں پہ کام کر گیا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیز کو چاہیے یہ کہ، اور خاص طور پہ ان دس کیس میں پی ایم ایل این اور گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ بے شک ٹیکنیکل گراؤنڈز تھے یا ادروائز میرٹ کے اوپر کیس کو فیصلہ ہونا تھا، چونکہ یہاں پہ اپیرنٹلی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوا بیکاز مینٹینیبلٹی کی بات کی گئی. تو میری ذاتی رائے میں کہ دیکھیں، اگر ہم جب انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اداروں کی عزت کرنی چاہیے، تو جو بھی سٹانس لیا پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے، آلدو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کے سٹانس نہیں. آپ جب کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہمارا دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں، جس قسم کی بھی آپ نے پروب کرنا ہے، اوپن فار اکاؤنٹیبلٹی. بالکل. تو جب پھر وقت آتا ہے تو وہاں پہ پھر یو ٹرن لے لیے جاتے ہیں. اور میں الیکشن کمیشن کے کیس میں آپ کو بتاؤں کہ صرف پی ٹی آئی نے نہیں بلکہ پی ایم ایل این کے بھی جن لیڈرز کی، ایون میاں صاحب کی، پرائم منسٹر صاحب کی جب ایشو گیا تو انہوں نے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز کو ریز کیا کہ آپ نہیں سن سکتے اور اس طرح کی بات، اور پھر روکا اس لیے گیا کہ اب ہمارا تو سپریم کورٹ میں چونکہ کیس چل رہا ہے سو آپ اس کو نہیں سن سکتے. الٹیمیٹلی انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد اس کے اوپر ظاہر فیصلہ آ گیا تھا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب فیصلہ کر لیا تو میرا خیال ہے اس کو آنر کیا جانا چاہیے. اور اگر یہ رائٹ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے پاس ہے کہ آپ پھر آگے چلے جائیں، اپیل کرنا چاہتے ہیں، بے شک اپیل کر لیں. لیکن کنٹروورشل بنا دینا پی ٹی آئی سے، دیکھیں یہی گلا تھا پہلے، یہی بات کہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ آئے تو آپ پھر انسٹیٹیوشنز کو انڈرمائن کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ الزامات لگاتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ بائسڈ ہے. تو کیا اس کیس میں اس قسم کا رسپانس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے پی ایم ایل این کا؟ اور دوسری امپورٹنٹ بات، جہاں تک دیکھیں یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بات ہے نا، میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ پورا جو ہمارا سسٹم بنایا گیا ہے نا، بے شک اس میں ایف بی آر ہو، ایف آئی اے ہو، الیکشن کمیشن ہو، قانون قاعدے نیب ہو، اس میں لوپ ہولز چھوڑے گئے ہیں بڑے لوگوں کے لیے جو ایلیٹ ہے. ورنہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں یا جو لیڈ ہیں اس ملک میں، ہمیں جو پالیسی میکنگ کرتے ہیں، جو ہمارے فیوچر کا فیصلہ، مجھے بتائیں کہ کتنی یہ بری بات ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے چھپ کے کہ نہیں آپ ہمارے یہ ٹیکس والے معاملات بھی نہیں دے سکتے، نہیں نیب تو یہ معاملہ، میں پاناما کیس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ نہیں دیکھ سکتے. سو یہ لوپ ہولز اور یہ فلاز چھوڑے گئے ہیں تاکہ کسی کی بھی اس طرح سے جیسے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور افسوس کی بات یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس ملک میں ویسے بینگ اے سٹیزن بات کر رہا ہوں کہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ ویسے کسی ادارے نے کی ہے؟ کبھی الیکشن کمیشن نے کی ہو، کبھی ایف آئی اے نے کی ہو، کبھی ایف بی آر نے کی ہو، کبھی نیب نے کی ہو. یعنی آپ علی محمد خان صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ صرف کمزور کا احتساب ہوتا ہے، طاقتور کا نہیں ہوتا؟ بالکل. اس ملک میں کمزور کا ہوتا ہے اور مضبوط ایک بریک لینی ہمیں کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمیں ایک جی اب بات مکمل کر لیں بھائی صاحب. میں کہہ رہا ہوں اس ملک میں ایلیٹ کا نہیں ہوتا، اور اس ایلیٹ میں آپ کو بتاؤں ہم بھی شامل ہیں، جرنلسٹ، بڑے بڑے صحافیوں کا بھی نہیں ہوگا. سو ہمیں اگر دیکھیں اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ایسا قانون بنائیں جس میں ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے لوگوں کے لیے چھپنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، خاص طور پہ ان لوگوں کی جو رول کرتے ہیں، جو ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے اسپیکر ایاز صادق کے لیے کس طرح کے چیلنجز ہوں گے. چونکہ تکنیکی بنیادوں پر اگر یہ ریفرنس خارج ہوا ہے تو یقیناً تحریک انصاف جو ایک بات کر رہی ہے کہ وہ ایاز صادق کا وہ استعفیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف تحریک چلانے کی بات بھی کر رہے ہیں. کتنا بڑا چیلنج ہوگا ایاز صادق کے لیے اسمبلی کے اندر اور باہر، بات کریں گے بریک کے بعد. مصدق مولی صاحب، جو بات ابھی میں نے کی، علی محمد خان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن بات تو ٹھیک ہے کہ خان صاحب بارہا کہتے رہے کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، میرا احتساب کریں. لیکن جب یہ کیس آتا ہے تو وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے کی کوشش تو کی گئی ہے. یہ بات دیکھیے مجھے بھی، میں پہلے تو وہ وہیں سے لوں گا کیوں جو بات کی تھی عباسی صاحب نے. میں نے تو قطعاً عدالت کا نام نہیں لیا، نہ الیکشن کمیشن کا نام لیا، نہ ان کے اوپر الزام دھرا ہے، نہ ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے. میں نے تو ایک وقت بھی نہیں کہا کہ نون یا قانون ایک کا جنازہ نکلے گا. کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جو سپریم کورٹ کے متعلق کہی جا رہی ہے اس وقت. میں نے تو کہا ہے کہ ان کا فیصلہ تھا، ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا. ہم اپنے وکلا سے مشورہ کریں گے، اگر ہمارا حق ہے، اگر ہمیں کچھ اپیل کرنی ہوئی تو کریں گے. اور اگر ہمیں لگا کہ انہوں نے واقعی دوبارہ یہی اگر عوام کے سامنے لانا ہے تو ہو سکتا ہے ہم دوبارہ ان کا چہرہ عوام کے سامنے لائیں کہ دوبارہ یہ پلی لے رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ دوہرا معیار کیوں ہے، جو میں نے جتھوں والا بھی ذکر کیا تھا محاورے کی زبان میں. میں نے جتھا نہیں میں کہنا چاہتا پی ٹی آئی کو، مگر محاورے کی زبان کے اندر یہ جتھوں والی مینٹیلٹی ہے کہ میں سڑک پہ کھڑا ہو کے آپ کی تلاشی لوں گا لیکن میری تلاشی آپ نہیں لے سکتے.
اور دوہرا معیار یہ ہے کہ جس دن بات ہوئی تھی یہ اس بات کی کہ مینٹینیبلٹی سپریم کورٹ کی چیلنج کی جا سکتی ہے، یعنی سپریم کورٹ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو کورٹ آف اوریجنل جیورسڈکشن ٹرائل کورٹ کے اندر بھیج دیں تاکہ ٹرائل ہو یا انویسٹیگیشن ہو، تو اس دن طوفان اٹھا ہوا تھا اور پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی مینٹینیبلٹی چیلنج نہیں کر رہے۔ پھر جب استثناء لینے کی باری آئی اور وکلا نے پرائم منسٹر کو کہا کہ استثناء لیا جا سکتا ہے اور پرائم منسٹر نے کہا میں نہیں لوں گا استثناء، تب بھی تمام میڈیا میں تقریباً 2 ہفتے روز آ کے کہتا رہا، میں نے پریس کانفرنسز کی کہ ہم استثناء نہیں مانگ رہے۔ ہمارے وکیل نے 3 مرتبہ ایک دن میں سمرائز کیا کہ میں استثناء نہیں مانگ رہا، لیکن ایک طوفان میڈیا پہ اٹھا ہوا تھا استثناء اور مینٹینیبلٹی کا۔ آج کیوں نہیں؟ آج کیوں خاموشی ہے ہر طرف کہ یہ ٹیکنیکل بنیاد ہے؟ خان صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ آگے دوبارہ لائن پہ۔ علی محمد خان صاحب، جس طرح بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ جب وزیراعظم صاحب بات کر رہے تھے استثناء کی تو بہت زیادہ اعتراض اٹھا، ایک طوفان اٹھا، لیکن اب خان صاحب جو کہ بارہا کہتے رہے کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، آئی ایم اوپن فار اکاؤنٹیبلٹی، تو پھر جہاں پہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے کیوں چھپا گیا؟ اگر وہ صاف تھے تو کہتے آئیں میرا احتساب کریں۔ اچھا دیکھیں، ایسا ہے کہ سب سے جو میں سمجھتا ہوں غلط کام ہوتا ہے دنیا میں وہ ہے ایک غلط بیانی کی بنیاد پہ بات کو آگے بڑھانا۔ سب سے پہلے تو جو تھوڑی بہت بھی اگر کسی کو وکالت سے شد بدھ ہو اور کورٹ سٹرکچر سے اس کو آگاہی ہو، تو جب بھی آپ کوئی کیس لے کے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہائی کورٹ میں رٹ جیورسڈکشن پہ جاتے ہیں، تو پہلے آپ کی جو کیس لگتی ہے اس میں آپ نے عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ میرا کیس سننے کے قابل ہے۔ جس طرح ہم نے آنریبل سپریم کورٹ میں کیا، جب یہ پاناما کا کیس چلا تو شروع سے ہی ان کو نوٹس نہیں بھیج دیے گئے تھے، ہم نے وہاں پہ اپنا کیس داخل کیا، ہمارے وکلاء نے جب بات کی، جب عدالت نے اس کو اس قابل سمجھا تو اس کے بعد عدالت نے ہمارے کیس کو جب اس قابل سمجھا، اس نے پھر میاں صاحب کے وکلاء کو نوٹس بھیجے، میاں صاحب کو نوٹس بھیجا۔ اب یہ جو کیس ہے 6 مہینے تک یہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، جو سوالات ہم سے ہوتے رہے وہ ہم اس کے ہمارے وکلاء اس کے جوابات دیتے رہے، کوئی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، کوئی چیز، اس کا بھی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ہمارے وکلاء نے یہ لائن تو لی نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف سن ہی نہیں سکتے، جو سوال ہم سے لیا گیا وہ اس کا جواب دیا گیا، لیکن عدالت نے، الیکشن کمیشن نے، یہ الیکشن کمیشن مت بھولیے، ہمارے 100 اعتراضات تھے، نعیم بخاری صاحب نے آج بھی موجود ہے۔ نعیم بخاری صاحب نے 26 دسمبر کو یہ کہا تھا، انہوں نے یہ عدالت میں آرگیو کیا تھا الیکشن کمیشن میں کہ خان صاحب اگر ان پر یہ الزام ثابت بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہے، تو بھی چونکہ یہ الیکشن کا معاملہ ہے، پرانی ہو چکی بات، اب آپ اسے نہیں سن سکتے۔ یہ بات نعیم بخاری صاحب نے کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب کا الزام نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ الزام اگر ہے بھی تو آپ اسے سن نہیں سکتے۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ ہائی کورٹ کے جج بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ مجھے میری بات کرنے کا موقع دیجئے گا۔ شومی قسمت، جی وہ کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ میں نے کسی کو چور نہیں کہا، یہ میں نے ضرب المثل دی ہے کہ جس پہ پاناما کا الزام تھا، بجائے اپنی صفائی دینے کے اس نے ہم پہ ریفرنس جمع کر دیا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ اپنے پاناما زدہ وزیر اعظم کا کیس جو ہے وہ آگے ریفرنس کرنے کی بجائے عمران خان کا کیس، اس لیے وہ انتقامی کاروائی کے طور پہ، کیا ان کو عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے یہ جو بھی ایشوز تھے یہ ابھی پتہ لگے ہیں، اور ان کے یہی الیکشن کمیشن جس کو آج بھی ہمارے ریزرویشن موجود ہیں، انہوں نے 6 مہینے سننے کے بعد ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ کیا مجھے یہ بتائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہم سے کون سے ایسے سوالات کیے گئے تھے جس کا جواب ہم نے نہیں دیا؟ ابھی مجھے بتائیں ڈاکٹر مصدق ملک، کون سے وہ ڈاکیومنٹس تھے جو انہوں نے مانگے ہم نے نہیں دیے؟ سارے ڈاکیومنٹس وہاں دے دیے گئے اور انہوں نے ان کا کیس اس قابل نہیں سمجھا۔ اور دوسری بات، جہاں تک استثناء کی بات ہے، استثناء نہ عمران خان نے مانگی ہے، نہ وہ مانگتے ہیں، نہ کبھی مانگیں گے، اور نہ ہماری جماعت مینٹینیبلٹی کویسچن کی ہے، استثناء نہیں مانگی، ان کے پاس ہے نہیں۔ دوسری بات ہمیں استثناء مانگتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ چھپانے کو۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کے پاس ہائی کورٹ اب بھی موجود ہے، سپریم کورٹ اب بھی موجود ہے، لے جائیں اس کو، کیونکہ آپ کو اپیل کرنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق میں ہیں تو مت گھبرائیں، اگر آپ 1 منٹ میری بات سن لیں، اگر الیکشن کمیشن ریجیکٹ ہو گئے ہیں، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اور دوسری، میاں صاحب استثناء لے چکے سپریم کورٹ میں، لیکن شرم کے مارے ان کے وکلاء آگے جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ قوم سے خطاب کے دوران قومی اسمبلی میں میاں صاحب نے خود ہی اس بات کو، جب وہ تقریر فرما رہے تھے،
انہوں نے خود ہی کہا یعنی ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، ان کے لیے فخر کا مقام ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک یہ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استثناء نہیں لیا، ہمارے وکلا نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم استثناء نہیں لے رہے، لیکن ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. ان کے وکیل نے عدالت میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اگر یہ تمام جو میں نے یہ مواد آپ کے پاس ہے، آپ اس کے اہل نہیں یہ عدالت کے اس کو سن سکے کیونکہ یہ پرانی بات ہے. یہ انہوں نے پہلی مرتبہ نہیں کیا. شیر افغان صاحب نے کیس کیا تھا ایک امریکی عدالت کے مقدمے کے حوالے سے، تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت پرانی بات ہے، آپ اس کو نہیں سن سکتے. ہر مرتبہ جب ان پہ الزام لگتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ثبوت یہ ہے، یہ کہتے ہیں آپ سن نہیں سکتے. مینٹینیبلٹی، استثناء نہیں، مینٹینیبلٹی یعنی کورٹ کی جورسڈکشن، کہتے ہیں کہ آپ یہ سن نہیں سکتے. تو کیوں کہتے ہیں بھائی اگر نہیں سن سکتے، اگر پرائم منسٹر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو سکتے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ کون سی ایسی آپ نے کچھ کیا ہوا ہے؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہوا تو آپ کیوں نہیں عدالت کو سننے دیتے؟ آپ خود کہیں. آپ اتنا بڑا اخلاقی ایک پیڈسٹل جو ہے اس کو پر بیٹھتے ہیں، لوگوں کو اوپر نام لے لے کے الزام تراشی کرتے ہیں، تو جب آپ پہ الزام لگے تو آپ بولیں بھائی یہ حقائق ہیں، فیصلہ کر لیجئے. انصر بھائی صاحب، سیاسی لڑائی تو اپنی جگہ، لیکن اسپیکر صاحب کی بات کی جائے، جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اگر جس طرح نون لیگ کہہ رہی کہ انہوں نے یہ ریفرنس اگر مسترد کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے، تو پھر تو ایاز صادق صاحب پہ بھی کافی کوشچنز اٹھتے ہیں، چونکہ انہوں نے وزیراعظم صاحب کا ریفرنس روک لیا جبکہ خان صاحب اور جہانگیر ترین والا ریفرنس آگے فارورڈ کر دیا، تو ان پہ سوالات نہیں اٹھتے، ان کے لیے چیلنجز نہیں ہوں گے. جس طرح تحریک انصاف ان کے خلاف ایک موومنٹ بھی لانچ کرنے جا رہی ہے، ان کا استعفیٰ مانگ رہی ہے، کتنا بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی؟ دیکھیں، پہلے میں تھوڑا سا ایک فیکٹس، چونکہ محمد علی صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی، الیکشن کمیشن کے سامنے ایک تو پی ایم ایل این گئے تھرو اسپیکر لے کے گئے ریفرنسز، اور پھر پی ٹی آئی نے اور کچھ دوسری پارٹیز نے ڈائریکٹ ریفرنسز دیے اگینسٹ پرائم منسٹر، صفدر صاحب کے بارے میں بھی اور شاید ایک آدھ کوئی اور بھی لوگ تھے. تو ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے وہاں پہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ کہا کہ آپ یہ نہیں سن سکتے اپنے کیس کے بارے میں. جب ان کا اپنا ڈیفنس آیا تو بے شک وہ پی ٹی آئی تھی جس میں عمران خان صاحب تھے، بے شک وہ جہانگیر ترین صاحب تھے، بے شک پرائم منسٹر صاحب کا کیس تھا یا صفدر صاحب کا، ان سب نے کہا کہ آپ یہ کیس اپنے کیس میں نہیں سن سکتے، دوسروں کے لیے کہ نہیں ان کا ضرور سنیں. یہ تو ایک میں فیکٹ کی بات بتا دوں. دوسرا دیکھیں، ڈیفینیٹلی ایک ایمبیرسمنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ ایک ایمبیرسمنٹ ڈیفینیٹلی ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے کہ انہوں نے ان کے پاس چونکہ ریفرنسز ان کو ریفر زیادہ ہوئے، انہوں نے پھر صرف یہ 2 ریفرنسز آگے بھیجے، باقی کو انہوں نے اپنا ہی فیصلہ کر لیا کہ ان کا یہ ریفرنس بنتا نہیں اور الیکشن کمیشن کو ریفر نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایمبیرسمنٹ اسپیکر کے لیے ضرور ہے، لیکن اس میں جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو کہ میرے لیے انٹرسٹنگ ہوگا ہم سب کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ کن گراؤنڈز کے اوپر وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کیا تھے. بیکاز جب اسپیکر جب ریفر کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب کوئی کیس، تو اس کی نوعیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ پھر آپ الیکشن لا سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے کہ 6 ماہ گزر گئے یا 3 ماہ گزر گئے یا 100 ڈیز گزر گئے، تو ان گراؤنڈز کے اوپر آپ نہیں اس کو ڈسمس یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں سنیں گے. تو یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ کیا جسٹیفیکیشن تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، اور پھر اس کی نظر میں پھر دیکھا جائے گا کہ اگر گورنمنٹ اپیل کرتی ہے سپریم کورٹ میں اس ججمنٹ کے اگینسٹ جاتی ہے جو فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے، تو اس کے گراؤنڈز کتنے مضبوط تھے. اور اس میں یہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ اسپیکر کا جو ریفرنس جو ان کو ریفر ہوا تھا اس کو کس بنیاد کے اوپر ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا الیکشن کمیشن نے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں ایک بریک لیں گے، بریک سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سیاسی لڑائی اپنی جگہ، لیکن گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے فیصلے نے پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب کو ایک اعتماد دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے آج اس اعتماد کا اظہار آج شام کو ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا. کیا کہا عمران خان نے، پہلے وہ سن لیتے ہیں. ہمارا ملک طرز کیا کرکٹ دیکھنے کو، اور انشاءاللہ جو اگلا پی سی ایل اور پاکستان میں کرکٹ ہوگی
हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के दौर में होगी इंशाअल्लाह। जी, आपने सुना इमरान खान साहब का ये दावा कि अगली पाकिस्तान सुपर लीग होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में होगी, यानी वो 2018 के इलेक्शन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे और बहुत ज़्यादा पुरएतमाद भी हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो खान साहब का एतमाद है, ये महज खुशफहमी है या इसके पीछे कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन भी आपके पास है? देखें, एक तो अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, अब चाहे नून लीग वाले जो भी डंडोरा पीटे, हुआ ये है, यही इनके साथ हुआ है। वो कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कल इनके 2 मेंबर जो बेचारे वजारत की तलाश में हैं, इस पे भी एक कहानी बन सकती है, वजारत की तलाश। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, अपने हमारे भाई बैठे हैं, बड़े क्लोज हैं मियाँ साहब के, शायद क्योंकि उनके तर्जुमान हैं, तो एडवाइजर हैं उनके, तर्जुमान हैं उनके, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ये तर्जुमान हैं। इनकी मैं दरख्वास्त करूंगा, ये दोनों भाइयों ने बड़ी कोशिश की है, इनको दे दें कोई छोटी सी वजारत ताकि उनका भी भला हो जाए। बहुत उन्होंने कोशिश की है, और अगर इनमें हिम्मत नहीं है और वो समझते हैं कि इनका केस आगे नहीं चलने लगा, क्योंकि जो उनके वकला के कारनामे थे पानामा लीक्स में हमने देख लिए, तो अगर इनके पास वकील नहीं है इस केस को आगे ले जाने के लिए तो हम इनको मुहैया भी कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इन तिलों में अब तेल नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है इन्ना बत्श रब्बक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है, वो लाठी उसकी बे आवाज है अल्लाह की, और वो ढील देता है लेकिन लामहदूद नहीं। मैं ये समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बहुत अहम दोराहे पे है। मैं दोबारा वो बात करता हूँ जो शुरू में की, फैसला ये होना है कि आम आदमी का पाकिस्तान बनेगा या खास आदमी का। क्या इस मुल्क में ताकतवरों का कभी एहतसाब होगा? जो भी रिजल्ट आए, इमरान खान ने एक काम कर दिया है कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन आदमी को इंसाफ के कटहरे में वो ले आए। आगे काम सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ, हम अल्लाह से पुर उम्मीद है, हमेशा स्टेटस को इस मुल्क में राज नहीं करेगी, कभी खल्क खुदा की भी ताकत आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, ऑफर जो दी अली मोहम्मद खान साहब ने एक्सेप्ट करते हैं क्या? अली मोहम्मद खान साहब तो कितनी ऑफर नहीं, अली मोहम्मद साहब खुद भी लॉयर हैं और हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, इनसे इंशाल्लाह ज़रूर मशवरा करेंगे। कोई भी जब कोई हमें कानूनी काम करना होगा तो इनकी मुशावरत के बगैर थोड़ी करेंगे। ये फैसलों के ज़रिए या अंपायर की उंगली के ज़रिए या मिठाइयों के ज़रिए इक़्तिदार तक नहीं पहुँच पाएंगे। जिनको जितनी जल्दी इनको ये बात समझ आ जाए कि इनको भी खिदमत करनी चाहिए और हमको भी खिदमत करनी चाहिए, सिर्फ इन पे मुकर्रर नहीं, हमें भी खिदमत करनी चाहिए, और हम लोगों का जो वक्त ज़ाया होता है दीगर कामों में, उसके बजाय अगर हम खिदमत पे ज़ोर दें और ये तब्दीली इलेक्शन और वोट के ज़रिए लाने की कोशिश करें तो ये जमहूरियत के लिए ज़्यादा बड़ा इस्तेहकाम होगा। अभी तक तो हमारे देखने के अंदर यही आया है कि जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन हक में फ़ैसला कर दे तो वाह टेस्ट पास, और अगर ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दे तो फेल। अगर फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब जो हैं उनके इलेक्शन के ज़रिए ये जीत जाते, या अगर केपी में जीत गए थे तो इंसाफ, और अगर पूरे मुल्क में हार गए थे तो थू थू। इसी तरह अगर इफ्तिखार चौधरी साहब पहले बेहतरीन थे फिर थू थू। इसी तरह जस्टिस वजीउद्दीन जो थे पहले उनसे बड़ा आदमी कोई नहीं था और उसके बाद उसको पार्टी से उनको धक्के दे के निकाल दिया। तो इतनी मैं कितनी एग्जाम्पल्स आपको और दूँ। तो ये रवैया जो है इनको बदलना होगा, खिदमत की तरफ फोकस करना होगा। खिदमत करके ये जीत जाएं तो हम इनको सैल्यूट करेंगे वोट लेकर, लेकिन उसके अलावा और कोई पाकिस्तान में अब रास्ता नहीं। अंसार भाई साहब, आपने भी सुना खान साहब का बयान कि अगला PSL वो कराएंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में होगा। कितना ज़्यादा खान साहब का आपका जो ये दावा है उनका एतमाद है, ये हकीकत के करीब लगता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है बीइंग अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ये उनका राइट है, और आपको पता है कि पॉलिटिक्स में यही होता है। और एक बात तो तय है कि ये देखें, मेरा ख्याल है कि मुझे और आपको शायद ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज क्या पोजीशन है या अगली गवर्नमेंट किसकी होगी, ये मुनासिब भी नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस हद तक भी पंजाब में अगर या ओवरऑल भी और पंजाब में इन पर्टिकुलर अगर कोई थ्रेट है PMLN को, जिस भी हद तक वो है, तो दैट इज़ फ्रॉम PTI और वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरह आपने बात की कि कुछ कहा नहीं जा सकता, अपोजिशन पार्टीज पहले दावा करती हैं, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि 2018 में वो PM हाउस में होंगे, नवाज शरीफ साहब जेल में होंगे। दावे तो तमाम जमातें कर रही हैं, लेकिन जो खान साहब का आज पूरा एतमाद बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, उनका एतमाद बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या ये इस फैसले के बाद उनका एतमाद तो बड़ा, लेकिन पनामा पर भी इसका असर होगा? यानी कि पनामा भी आगे चेंज करेगा सियासत का रुख, या फिर खान साहब जो है वो ठीक करें? जी भाई साहब, आपको आवाज़ मेरी आ रही है? अच्छा, नहीं, मुझसे पूछा, सॉरी।
جی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں دیکھیں بالکل یہ پاناما کا جو آؤٹ کم ہے دیٹ وڈ بی ویری کرٹیکل میرے لحاظ سے. وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. کچھ ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ آئی مین کس قسم کا فیصلہ ہوگا, کنوکشن ہوگی کسی کی یا ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. دو آئی ڈاؤٹ کہ کنوکشن یا ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, لیکن اینی ہاؤ اس کا جو بھی آؤٹ کم ہوتا ہے وہ فیوچر پولیٹکس کے لیے اور جو آئندہ 1 سال کی پولیٹکس ہوگی وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا, بوتھ فار پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی اور جو بھی باقی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. لیکن اگر فرض کریں کوئی ایڈورس فیصلہ آتا ہے تو اور وہ بھی خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے تھوڑا سا ظاہر ہے مشکل سچویشن ہو جائے گی. اور جو کمفرٹ لیول آج ہے پی ایم ایل این کا شاید وہ کمفرٹ لیول نہ ہو اس سچویشن میں. ٹھیک ہے, آج بھی کچھ چیزیں گزشتہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ بہتر دکھائی نہیں دے رہی. ڈاکٹر صاحب بات کی جائے ووٹوں کی, تو تحریک انصاف کی جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ آئیں جیتیں اس کے بعد آپ نے ویلکم کریں گے, ووٹ سے تو وہ آگے آ جائیں گے. لیکن موجودہ آپ کی حکومتی کارکردگی کی بات کی جائے تو آج کل کے دنوں میں 2017 یعنی کہ فروری 2017 میں تجارتی خسارہ جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 34% بڑھ کر $20 بلین تک پہنچ چکا ہے, جبکہ گردشی قرضوں کا 414 ارب کی خطرناک حد کو چھو لینا اور اہم ترین سرکاری عہدوں پر جو ابھی گزشتہ دنوں جو ہوئی ہیں اپنا ترقیاں ہوئی ہیں اس پر وہ بھی معاملہ کافی زیادہ متنازع بن چکا ہے. تو کیا لیگسی نون لیگ الیکشن سے 1 سال پہلے چھوڑ کے جا رہی ہے, کس طرح کے چیلنجز آپ کے لیے ہوں گے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی رپورٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں یا رپورٹوں کو چھوڑ دیں باہر کی. ابھی جو اکانومسٹ کی رپورٹ آئی ہے یہ اس سے پہلے 5-7 رپورٹس آئی ہیں پاکستان کی اقتصادی ترقی کے متعلق, آپ چھوڑ دیں بے شک ان کو. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے 2 سے 3% تک جی ڈی پی گرو کر رہی تھی پچھلے 5-7 سال کے عرصے کے اندر, اب 5% سے تجاوز کر چکی ہے. تو آبویسلی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ ڈیمپن ہوئی ہے اور اس کے لیے ایک سٹیمولس پیکج جو ہے بڑا بھرپور دیا گیا ہے. اس میں ایک لیگ پیریڈ ہوتا ہے, یعنی آپ سٹیمولس پیکج دیتے ہیں پھر 6-8 مہینے کے بعد وہ اٹھان شروع ہو جاتی ہے ایکسپورٹس کی, تو انشاءاللہ وہ بھی فکس ہو جائے گی. لیکن اقتصادی ترقی ہو رہی ہے. جہاں تک آپ نے ابھی ذکر کیا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا, وہ فیصلہ آیا ہے کرائیٹیریا کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ بورڈ جو کرائیٹیریا استعمال کرتا ہے جس میں کرپشن جو ہے وہ ایک ڈسجنکٹیو فنکشن تھا, یعنی اگر آپ کے 100 میں سے 5 پوائنٹ ہیں کرپشن کے, اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کرپٹ ہیں تو باقی 95 میں اگر 95 بھی تھے تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. علی خان صاحب جاتے جاتے شارٹ سا ایک مختصر جواب دے دیں کہ آپ نے جو اسپیکر کے خلاف تحریک چلانی ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی, بائیکاٹ ہوگا اسمبلی کا یا کس طرح کا ہوگا, اسٹریٹ موومنٹ ہوگی؟ شارٹ سا. لیکن اسپیکر صاحب کے خلاف تو جو کریں گے سو کریں گے. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیگیسی کی آپ نے بات کی, مجھے جو ایک عام پاکستانی کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں ان کی لیگیسی ہے مس مینجمنٹ, اہم فیصلے ہمیشہ لیٹ لینا, ہمیشہ اپنے مفاد کا سوچنا, اور لیگیسی ہے کنٹینویشن آف سٹیٹس کو. کوئی عام آدمی کو اس 4 سال میں ریلیف نہ نوکری میں, نہ لوڈ شیڈنگ کے شعبے میں, نہ مزدور کو اس کی اجرت میں کوئی بہتری ہوئی, نہ آپ نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, ملک صاحب اور انصار بھائی صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.